الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے اور سارے جہانوں کا بادشاہ ہے۔ قرآن کا اعلان ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کا یہ اعلان ہے کہ آپ لوگ جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی اللہ کے بندے ہیں، وہ سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں، قرآن مجید کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالیں، الگ الگ نہ ہو۔ جیسے کہ آج لوگ تفریق پیدا کر رہے ہیں، تم الگ میں الگ، تم اور میں اور، تو یہ مسلمان تفرقہ نہیں پیدا کرتا۔ جیسے کہ یہ لوگ فرقہ واریت میں اس طرح سے اندھے ہو گئے ہیں کہ حد سے زیادہ گزر جا رہے ہیں، اور اس میں ثمر عباس، مفتی ثمر عباس جو ہے، یہ بہت زیادہ لعن طعن کرنے پہ ماہر ہے۔ گالی کے علاوہ تو ان کی تقریر مکمل ہی نہیں ہوتی۔ کبھی مرزا پر چڑھ دوڑتا ہے یہ، کبھی ڈاکٹر ذاکر نائک پر۔ یہ برسنے سے آپ اتنا برستے ہیں، اتنا برسنے سے آپ کو بہت بڑا مفتی نہیں سمجھا جائے گا۔ یہ جہالت کی دلیل ہے کہ گالم گلوچ وہ کرتا ہے جب اس کے پاس دلیل ختم ہو جاتی ہے، اس کے پاس جواب نہیں ہوتا ہے علمی، تو وہ پھر گالم گلوچ پر ہی اتر آتا ہے۔ جیسا کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ سوال کسی سے نہیں کیا جائے گا کہ تم بریلوی ہو یا اہل حدیث ہو یا دیوبندی ہو یا شیعہ ہو۔ کسی نے قبر پہ کیوں نہیں پھول چڑھایا تھا، یہ سوال نہیں ہوگا۔ قبر پر کیوں نہیں گئے تھے، منت کیوں نہیں مانا تھا، یہ سوال نہیں ہوگا۔ سوال کیا ہوگا؟ سوال یہ ہوگا کہ زندگی جو تم کو دی گئی تھی وہ تم نے کہاں خرچ کیا، وقت کیسے گزارا، یہ ایک اہم سوال ہوگا۔ اور یہ 5 سوال کے بعد 5 سوالوں کے جواب دیے بغیر کوئی بھی انسان اپنی جگہ سے اپنے پاؤں کو ہٹا نہیں سکے گا۔ قدم وہیں پہ ان کے جمے رہیں گے۔ یہ 5 سوال کے جواب دیے بغیر کوئی وہاں سے ہل بھی نہیں سکے گا۔ جوانی کہاں گزاری، جوانی کو کس طریقے سے خرچ کیا، اور علم حاصل کیا تو کہاں علم کو خرچ کیا، کیسے علم کا استعمال کیا، اور اس پر عمل کتنا کیا۔ مال کہاں سے کمایا اور مال کو کہاں خرچ کیا، کس طریقے سے خرچ کیا۔ آیا کہ آپ نے جو مال اللہ نے آپ کو دیا تھا، تم نے جو کمایا، اس کو جائز کاموں میں خرچ کیا یا ناجائز کاموں میں خرچ کیا۔ آج لوگ جانتے ہیں آپ ناجائز طریقے سے بھی پیسے کو خرچ کرتے ہیں۔ تو اس کا یہ 5 سوال اہم ہیں جو آپ کو ہم سب کو دینا پڑے گا۔ اور یہ جو نام نہاد علماء کرام ہیں جو اپنی دکان چمکانے کے لیے ایک دوسرے پر الزام تراشی کرتے ہیں، یہ ان کو زیب نہیں دیتا ہے۔ یہ ثمر قادری گالم گلوچ پہ اتر آتا ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں واللہ لا یحب الفساد، فساد کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے، اور یہ لوگ فساد برپا کرنے کے در پہ ہیں، ایک دوسرے کو لڑواتے ہیں اور خود تو چھپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں۔ تو اس بات کا خیال رکھا جائے، یہ جو
دوسروں پر بہتان لگا دیتے ہیں اور ہر طرح کا ان پہ الزام لگا دیتے ہیں۔ دراصل یہ لوگ خود گمراہی کی طرف چل پڑے ہیں، کیونکہ جو کام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم نہیں دی، جس کام کے لیے، وہ کام یہ لوگ ایجاد کر کے بدعت بنا کر کے پیش کرتے ہیں اور اس کو دین کا حصہ بنا دیتے ہیں۔ یہ علماء کرام آج تک، جبکہ دین کا کام صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہی نہیں ہے، یہ تو ہے، لیکن اس کے علاوہ انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ انہوں نے انسانیت کی خدمت کب کی ہے؟ انہوں نے کب غریبوں کے حقوق کے لیے حکومت کو پریشرائز کیا؟ کبھی نہیں کیا۔ دیکھ لیجئے آپ شہر کی زندگی کو اور طریقے سے دیکھتے ہیں اور دیہات کی زندگی کو جا کر کے دیکھیے کہ لوگ کس طریقے سے فاقہ کشی میں دن گزار رہے ہیں۔ کراچی تو شہر ہے، یہاں لوگ لوٹ مار کر کے ناجائز طریقے سے جائز طریقے سے پیسہ کما لیتے ہیں اور سب کے گھر میں روزانہ کھانے پینے کے انبار لگ جاتے ہیں۔ لیکن دیہات کی زندگی میں جا کر کے دیکھیے، یہ جاگیردار جو ہے یہ لوگوں پر کتنے ظلم ڈھاتا ہے۔ اس جاگیردارانہ نظام کے لیے انہوں نے کب آواز اٹھایا؟ جاگیردار دیکھیے کیا کرتا ہے اپنے کسانوں کے ساتھ، جب زمین اس کے حوالے کرتا ہے تو بہت محبت کے ساتھ بڑے انسان بن کر کے، بڑے اچھے مسلمان بن کے اس کو زمین دے دیتا ہے۔ اس کے بعد فصل تیار کرے گا وہ، اس کو یہ لوگ جتنا پیسہ دیتے ہیں، منشی کو کہہ دیا کہ اس سے زیادہ لکھو، 1000 روپیہ دیا تو 2000 لکھ دو، 4 دیا تو 8 لکھ دو، اس طریقے سے یہ حساب میں گڑبڑ کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب یہ زمین حوالے کرتے ہیں تو اس وقت تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جو فصل بھی آئے گا ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، مارکیٹ میں اس کو بیچیں گے، جو ہوگا، جو ہمارا طے ہوا ہے حصہ، ہم اپنا لے لیں گے۔ لیکن جب فصل تیار ہو جاتا ہے، ٹرک پہ لوڈ کر دیا گیا، اب جاگیردار صاحب بیٹھے مارکیٹ جانے کے لیے منڈی میں، تو وہ بھی کسان بھی بیٹھنے لگا۔ اب ان کے تیور بدل جاتے ہیں، کہتا اتر، تو کیا جاگیردار ہے؟ ہم پر اعتماد نہیں ہے تم کو؟ میں جا رہا ہوں، بیچ کر کے لاؤں گا، تم کو پیسے مل جائیں گے۔ اب وہ بیچارہ غریب آدمی، اس کو پتہ ہے کہ اگر میں کچھ کہوں گا تو یہ تو مجھے جان سے بھی مار دے گا، یا مجھے کسی کیس میں جیل بھیج دے گا، یا پھر ہمارا پیسہ ایک بھی نہیں دے گا، میں کیا کر لوں گا؟ عدالت بھی ہم نہیں جا سکتے، ہم تو غریب ہیں۔ لا محال وہ اتر جاتا ہے اور پھر یہ بیچ کر کے آتے ہیں، اور آنے کے بعد اس کو اتنا کم پیسہ دیا جاتا ہے کہ وہ اس جاگیردار کا قرض دار رہ جاتا ہے۔ اب ہوا یہ کہ جناب آپ کے اوپر ہم نے 1 لاکھ روپیہ انویسٹ کیا تھا، آپ نے ہمیں دیا ہے، آپ کے حصے میں تو 60,000 آیا ہے، لہٰذا 40,000 کے تم مقروض ہو گئے ہمارے۔ اب آئندہ سال تم دوبارہ ہماری زمین پہ کام کرو گے اور پھر یہ قرض اتارو گے۔ اس طریقے سے یہ لوگوں کا حق کھاتے ہیں، اور وہ بیچارہ کسان زندگی بھر ان کا مقروض رہتا ہے، غلام بنا رہتا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے کبھی آواز اٹھایا؟ صرف اپنے مسجد کے چندہ کے لیے، کہ تاکہ لوگ ہمارے پاس آ جائیں اور ہمیں زیادہ سے زیادہ، ہمارے جیسے کہ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک سیاسی پارٹی چاہتی ہے کہ ووٹرز ہمارے بن جائیں، تو یہ بھی اپنا وہی اسی طریقے سے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں کہ میری تابعداری کرو، میرے ساتھ آ جاؤ، اور پھر ظاہر سی بات ہے ان کی زیادہ واہ واہ ہوتی ہے، اور پھر یہ لوگ چندہ اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سب دین کے نام پر یہ لوگوں نے لوگوں کو گمراہ کیا ہوا ہے۔ اور جاگیردار کے خلاف یا اور دیگر مافیا جو ہے یہاں، اس کے خلاف کبھی ان لوگوں نے آواز اٹھایا؟ یہ ڈاکٹر بھی ایک مافیا ہے، اس کے خلاف کبھی علماء کرام نے بات کی؟ غریبوں کو جا کر کے دیکھیے، دوا کے بغیر ترس رہے ہیں لوگ۔ امیر تو اپنا جا کر کے کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں، آغا خان میں اور لیاقت نیشنل وغیرہ وغیرہ یہ سب ہسپتال میں چلے جاتے ہیں، 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ جتنا بھی بل بنے وہ تو ادا کر سکتے ہیں۔ یہ غریب لوگ جاتے ہیں، دھکے کھاتے ہیں، ان کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا، اور پرائیویٹ میں غریب کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ ڈاکٹر لوگوں نے بھی دیکھیے
اپنی فیس کس طریقے سے مقرر کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے تعلیم حاصل کی ہے، محنت کی ہے، پیسہ اپنے اوپر خرچ کیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ 2 منٹ ایک پیشنٹ پہ یا 5 منٹ آپ لگاتے ہیں اور اس کی فیس آپ او پی ڈی فیس یہ لے لیتے ہیں 1000 2000 5000 10,000 تک کے ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر ایک آپریشن کرنے کا یہ لوگ لاکھ روپے سے شروع ہو کر کے 8-10 لاکھ تک پہنچا دیتے ہیں۔ جیسا ہاسپٹل ہوتا ہے ویسا ریٹ ہوتا ہے، اور پھر اس کے علاوہ بھی اس کو لوٹا جاتا ہے میڈیسن کے تھرو، ٹیسٹ کے تھرو، یہ سب بھی یہ مافیا پیسہ بناتا ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب اللہ سے ڈریں تو یہ کام نہ کریں، اور علماء کرام بھی اللہ سے ڈریں تو یہ اس کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں، حکومت کو پریشرائز کریں کہ ڈاکٹر کا ایک ریٹ مقرر کیا جائے۔ اب غریب لوگ کیا کرتے ہیں، پیراسیٹامول کھا کر کے ہی زندگی گزار لیتے ہیں، جو جب بستر پہ بڑھاپے میں پڑ جاتے ہیں ان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ جا کر کے اپنا چیک اپ کرا سکیں۔ ایک بار اگر چلے گئے تو پھر 1 سال کے بعد ہی جائیں گے، وہ ان کے پاس پورے سال میں جمع ہی ہوا تھا 10,000 روپیہ، وہ ایک دن میں خرچ ہو گیا۔ یہ حال میں دیکھ رہا ہوں۔ لیکن یہ علماء کرام، کیا یہ آپ کا کام نہیں ہے؟ یہ سوشل ورک کرنا چاہیے آپ کو۔ ہیومن رائٹس یہ جو ہے، اس کے لیے آپ لوگوں نے کبھی کام کیا؟ اور باتیں کرتے ہیں سنت کی اور فرائض کی، تو بھائی سنت یہ ہے کہ آپ لوگوں کی خدمت کیجیے۔ آپ لوگوں نے کب خدمت کیا ہے؟ اور بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم حب رسول میرے دل میں کٹ کٹ کر کے بھرا ہوا ہے۔ کہاں کا آپ کے اوپر عشق رسول ہے؟ بڑے بڑے محلات میں آپ رہتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں آپ چلتے ہیں، اے سی کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہوتا ہے۔ ایسے ایسے علماء کرام ہیں جن کا جا کر کے ٹھاٹھ دیکھیے تو وزیر اعظم سے بھی زیادہ اچھا ہے۔ آفس یہ مدرسے میں وہی چندے کے پیسے سے بناتے ہیں، اور پھر جا کر دیکھیے آفس کا ٹھاٹھ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تو اپنا آفس نہیں بنایا تھا اس طریقے کا کہ جہاں شان و شوکت دکھائی جائے۔ دن رات انسان کی خدمت کے لیے آپ پیش و پیش رہتے تھے۔ اگر کسی کو انصاف نہیں ملتا تھا، کسی پر ظلم ہوتا تھا تو ظلم آپ برداشت نہیں کرتے تھے، آپ کی تلوار خاموش نہیں رہتی تھی ظلم کے خلاف۔ آپ نے کب ظلم کے خلاف آواز اٹھایا؟ کراچی میں دیکھ لیجئے، لینڈ مافیا نے لوگوں کی پوری زندگی کی کمائی یہی گلستان جوہر میں سوسائٹی کو، جو 20 سال پہلے لوگوں نے اپنی جوانی میں بڑھاپے کے لیے پلاٹ بک کرایا تھا، لینڈ مافیا اس کو کوڑی کے بھاؤ، 1 کروڑ کا پلاٹ ہے اس وقت وہ، یا اس سے بھی زیادہ کا ہوگا کامران چورنگی پر، اور اس کو 3 لاکھ 3.5 لاکھ روپے میں فروخت کر بیچ دیا۔ اور لینے والے بھی سن لیں، جو لوگ ایسے پلاٹ خرید کر کے اور مکان بنا کے رہتے ہیں، اس مکان میں آپ کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی، اور آپ مریں گے تو آپ رحمت کا فرشتہ آپ کی جان بھی قبض نہیں کرے گا۔ یہ ایسی ناپاک زمین آپ نے خرید لی۔ وہ زمین لوگوں نے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے خریدا تھا، اپنے بڑھاپے کے سہارے کے لیے خریدا تھا، اور یہ لینڈ مافیا قبضہ کر کے بیچ دیا۔ آج لوگ کہاں جائیں گے؟ تو آپ علماء کرام نے، ثمر عباس، آپ نے کبھی آواز اٹھایا ان مافیا کے خلاف؟ آپ میں دم ہی نہیں ہے۔ کیوں کہ آپ اگر انسان کی ہمدردی آپ کے دل میں ہوتی تب آپ جا کر کے یہ خاموش نہیں رہتے، آپ آواز اٹھاتے، آواز بلند کرتے۔ لیکن آپ لوگوں کے دل میں انسان کی تو ہمدردی ہے نہیں، صرف زبان سے آپ لوگ باتیں کرتے ہیں۔ اور اچھا انسان اور اچھا مسلمان زبان سے گالی نہیں نکالتا ہے۔ گالی نکالنے والا جو ہے وہ کبیرہ گناہ کرتا ہے۔ آپ موٹی موٹی گالیاں بک رہے ہوتے ہیں، اور وہ بھی دین کے نام پر قرآن کی بات کر رہے ہیں اور پھر گالیاں نکال رہے ہیں حسد کے اندر۔ محمد علی مرزا کو آپ نے لپیٹا ہوا ہے، اگر وہ غلطی کر رہا ہے آپ بیٹھ کر کے بات کیجئے، اس کے ساتھ مذاکرات کریں، آپ ان سے مناظرہ کر لیں، لیکن آپ مناظرہ کر ہی نہیں سکتے۔
آپ میں وہ جرت ہی نہیں ہے، آپ میں وہ صلاحیت نہیں ہے۔ یہ ثمر عباس جو ہے یہ صرف فساد ہے، فساد کا جڑ فسادی ہے، یہ لوگوں کو آپس میں نفرت پھیلانے کے در پہ ہے۔ صرف نماز روزہ جو کرنے والے لوگ ہیں وہ متقی نہیں ہوتے، سب لوگ متقی نہیں ہوتے۔ متقی کی جو علامات ہیں وہ آپ لوگوں میں نظر نہیں آتی ہے۔ یہ 5 علامات متقی میں ہونی چاہیے، وہ آپ لوگوں میں نہیں ہے۔ متقی غصہ نہیں کرتا ہے، غصہ کو پی جاتا ہے۔ متقی اللہ کی راہ پہ خرچ کرتا ہے۔ آپ لوگوں نے کب خرچ کیا؟ میں نے تو نہیں دیکھا۔ آپ لوگوں نے تو صرف چند